اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلات، اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دیتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیتے رہیں، معروف کا حکم دیتے رہیں اور منکر اور برائی سے روکتے رہیں۔ تو گویا یہ مطالبہ ہے کہ ایسی جماعت تیار رہنی چاہیے جو دعوت الی الحق کا فریضہ سر انجام دیتی رہے۔ اس حوالے سے ہر دور میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ ہر دور میں دینی خدمت سر انجام دیتے رہے، ترویج اسلام، اشاعت اسلام کے لیے کوشاں رہے۔ اس حوالے سے دل کو انتہائی مسرت ہوتی ہے کہ دبئی میں ادارہ عطاء القرآن سے ریلیٹڈ ہماری مسلمان بچیاں بہنیں وہ ایک انتہائی اچھا اقدام کر رہی ہیں، ترویج اسلام، اشاعت اسلام کی خاطر پوری دنیا میں وہ اپنا ایک کام کر رہی ہیں، نیٹ ورک ہے ان کا۔ بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، ان کے جوابات بھی ہم دیتے ہیں، اور پہلے کچھ وقت تک دروس قرآن کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تو محترمہ عالمہ فاریہ صاحبہ کے جو جذبات ہیں وہ ٹیلی فون پہ وہ معلوم ہوئے، تو جو انتہائی درد وہ اسلام کے بارے میں رکھتی ہیں اور اشاعت اسلام کے بارے میں صبح و شام جو وہ غور و فکر کرتی رہتی ہیں، اور ان کی پوری ٹیم، ان کے ایڈمنز اور جتنی ان کی دیگر سہیلیاں ہیں جو اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں، دل سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بس اتنی ہی گزارش ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ قرآنی حکم ہے، اور مقصد تخلیق انسانیت بھی یہی بیان ہوا ہے کہ جن و انس کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں۔ یعبدون کا معنی مفسرین نے یعرفون کیا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت، اس کے پیغام کی معرفت، اس کے رسولوں کی معرفت، یہ ایک بندہ مومن کے لیے ضروری بھی ہے، اس کا طور امتیاز بھی ہے۔ اور جن و انس اس لیے پیدا کیے گئے کہ اپنے رب کی معرفت کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے ایک انسان کے لیے کہ اس کی جبین نیاز اگر جھکے تو اس ذات کے سامنے جھکے کہ جو احکم الحاکمین ہے۔ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، کچھ لوگ ہیں بتوں کے سامنے جھکے ہیں، کچھ آگ کے سامنے جھکے ہیں، کوئی کسی کے سامنے، کوئی کسی کے سامنے، لیکن ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہمیں یہ شرف عطا ہوا کہ سرکار نے ہر کسی کے سامنے جھکنے والے انسان کی جبین نیاز کو اٹھا کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے اسے جھکا دیا، اور بندے کے لیے یہ ایک امتیازی شان ہے اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے کہ وہ اس ذات کے سامنے جھکے جس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا
کہ کچھ لوگ پانی کو بڑی اہمیت دینے لگے، کچھ لوگ آگ کو بڑی اہمیت دینے لگے، کچھ پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، کچھ سورج اور چاند کے پجاری ہو گئے۔ عقل انسانی اس نے جو وعدہ کیا تھا نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جب الست بربکم سوال ہوا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری ارواح کو ایک وادی میں اللہ نے جمع کیا، تو بجک زباں ہو کر سب نے یہی کہا تھا کالو بھلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس رب کی تلاش میں نکلے، اور وہ انسان، وہ پوری انسانیت جب اس دنیا میں آئی تو اس اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کی تلاش میں نکلے۔ کسی نے پتھر کو دیکھا، کسی نے آگ کو دیکھا، تو انہوں نے دیکھا پتھر بڑا مضبوط ہے، اس میں بڑی صلابت ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا کہ یہ بڑا قوی ہے، طاقتور ہے، پاور ہے۔ کسی نے دیکھا کہ آگ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے کہ وہ پتھر کو جلا کے رکھ دیتی ہے، ریدا ریدا کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، وہ آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ کسی نے دیکھا کہ آگ پہ تو پانی غالب ہے، تو پانی کو اہمیت دینے لگ گیا۔ کسی نے دیکھا کہ پانی کو چاند کی کرنیں اور روشنی مد و جزر میں مبتلا کر دیتی ہیں، ہلا کے رکھ دیتی ہیں، تو وہ چاند کو پاورفل سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب کسی نے دیکھا کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، وہ نظر بھی نہیں آتا، مغلوب ہو جاتا ہے، تو گویا سورج غالب ہے، وہ سورج کا پجاری ہو گیا۔ تو گویا ہر کوئی ایک پاورفل کی تلاش میں نکلا کہ کون ہے جو سب پہ غالب ہے، وہی ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی انگلی کے اشارے پر چاند اور سورج کو گھما کے رکھ دیا۔ انگلی کے اشارے پہ سورج اور چاند ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس ذات نے آ کر سورج اور چاند کو انگلی پہ اشارے پہ گھما دیا، تو در حقیقت اسی کی بات ماننی چاہیے جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے، اس کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ تو گویا معرفت خدا بندی کا پیغام جو اللہ کے محبوب کریم نے ہمیں دیا، سارے معبودان باطلہ کے سامنے سے جبین نیاز کو اٹھا کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکایا کہ ان سب کو پاورفل نہ سمجھو، بلکہ پاورفل وہ ہے جس کے سامنے میں محمد مصطفیٰ سجدہ ریز ہوں۔ تو گویا توحید وحدانیت خداوندی کی سب سے بڑی برہانی دلیل ہمارے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دو در محبوب پہ پہنچا وہ در خدا تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سرکار کے در سے ڈائریکٹ رستہ در خدا تک ہی جاتا ہے اور کہیں نہیں جاتا۔ اس لیے اس محبوب کی امت کو یہ فریضہ ہر دور میں سر انجام دیتے رہنا ہوگا۔ تو جو لوگ دے رہے ہیں، اللہ کریم کہ ان پہ خصوصی کرم نوازی ہے۔ میں بارے دیگر ادارے عطاء القرآن اور اس سے ریلیٹڈ جملہ جو سسٹرز ہیں، جو بچیاں ہیں، اور ان کی جو محتمم، ان تمام کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں۔ اللہ کریم دن دگنی رات چوگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے اور جاری و ساری رکھیں اس کام کو۔ زندگی آئی اسی لیے، دنیا والے کچھ کہتے رہیں، کامیاب وہی ہے کہ جب جنازہ اٹھے آواز آ رہی ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی ادخلی جنتی۔ اے طیب و طاہر روح، اے پاکیزہ نفس، آ جا اپنے رب کی طرف، تو رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی۔ حقیقت میں وہی کامیاب ہے جسے مرتے دم یہ پیغام سنائی دے رہا ہو۔ حضرت جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، عرض کی آقا کتنی پیاری آیت کا نزول ہوا۔ سرکار نے فرمایا، اے صدیق جب تیرا آخری وقت آئے گا تو تجھے یہی مجدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنا تن من دھن، اپنی آل اولاد، اپنا مال اموال قربان کیے، انہیں ایسی خوشخبریاں سنائی دیں گی اور یقیناً دیں گی، اور وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور جو دنیا کے پیچھے پڑے انہیں دنیا ملے گی،
جو آخرت کی فکر میں رہے ان کی آخرت کامیاب ہوگی. من یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتہ منہا. جو دنیا کا متلاشی ہوا اسے دنیا مل جائے گی، اور جو آخرت کا متلاشی ہوا اسے آخرت ملے گی. کامیاب وہ ہے جو یہ عارضی دے کر دائمی میں کامیاب ہو جائے. اس لیے میں جملہ بچیوں کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کے یہ قیمتی لمحات اسی خدمت میں گزار دو تاکہ روز قیامت سرخروئی ہو، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. قبر کی زندگی مشکل ہے، آخرت کی زندگی بھی بڑی مشکل ہے، اور ایک ایک لمحے کے بارے میں آدمی متفکر ہوگا. سرکار فرماتے ہیں ہر بندہ حسرت کرے گا روز قیامت، نیکوکار بھی اور بدکار بھی. بدکار کو اس بات پہ حسرت ہوگی کہ میں نے اپنے زندگی کے لمحے ضائع کیوں کیے، اے کاش میں ان کو قیمتی بنا لیتا. اور نیکوکار کو اس بات پہ حسرت ہوگی کہ میری وہ گھڑی جو یاد خداوندی میں بسر نہ ہو سکی وہ ضائع کیوں ہوئی. اس پہ اسے حسرت ہوگی کاش وہ میری گھڑی بھی قیمتی میں بنا لیتا اور وہ بھی ضائع نہ ہوتی. اللہ تعالی ہماری گھڑیوں کو قیمتی بنا دے. ہمارے شب و روز میں ہمارے اکثر لمحات رب کی رضا اور اس کی یاد میں گزریں، اس کے محبوب کے لائے ہوئے مشن کی ترویج و اشاعت میں گزریں. یہی ہماری کامیابی ہے، فلاح ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہماری سرخروئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سے یہ خدمت ہمیشہ لیتا رہے.